اس کو کہتے ہیں کہ اگر 786 دفعہ اگر آپ اپنے تکیے پہ دم کر کے سوئیں تو اس کی کیا فضیلت ہے، دائیں طرف آپ منہ کر کے سوئیں؟ اچھا، اس میں یہ استخارے کا طریقہ ہے. جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعمال پہ آتے ہیں تو اس کے بے انتہا اعمال ہیں اور اس کے مختلف طریقہ کار ہیں. یہ ایک استخارے کا طریقہ ہے جو عام طور پہ مجھے بھی تلقین کیا گیا اور میں آگے بھی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ، اور یہ وظیفہ ان کے لیے جو اس کا ایک عمل کر لیتے ہیں. اچھا، اس کے عامل بن جاتے ہیں. وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف اور صرف 786 مرتبہ. جو صاحب ورد بننا چاہتا ہے اس کا، وہ 786 مرتبہ اس کو 41 دن پڑھ لے. ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح کے ساتھ، کوئی پرہیز نہیں ہے کسی قسم کا، کر لیں. اسی طرح سے 1.25 لاکھ مرتبہ، 12,500 مرتبہ پڑھ کے آپ اس کے 10 روز میں رمضان المبارک میں عامل بن سکتے ہیں. جو پہلا عشرہ اگر کوئی مس کر دیتا ہے وہ دوسرے عشرے میں کر لے. ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز. عامل بننے کے کیا فائدے ہوں گے؟ سر، عامل بننے کا مطلب مقصد یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے آگے جاری رکھنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عنایت فرما دیتے ہیں. اچھا، بسم اللہ کو جی جب وہ پڑھ لیتا ہے تو اس نے بعد میں اس کو ورد میں رکھنا ہوتا ہے کہ اس کی مدامت کرنی ہوتی ہے تاکہ اس کا عمل اس کے پاس محفوظ رہے. تو سب سے بڑا تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو جاری رکھنے کا اللہ تعالیٰ ان کو مہربانی فرما دیتے ہیں. دوسرا، جب کوئی عامل کسی کلام کا بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو روحانیت ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے، اس شخص کے ساتھ. عام طور پہ جب ہم کھلا ذکر اذکار کرتے ہیں ہماری توجہ ایک جگہ پہ مبذول نہیں ہوتی. ہم بائک چلا رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، واٹس ایور تو وہ کر رہے ہیں، ایک سٹیج پہ آ کے وہ بھی کھل جاتے ہیں. لیکن جب بندہ ایک عمل کرتا ہے، ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح کے ساتھ اپنے آپ کو معطر کرتا ہے، خوشبو کے ساتھ اگربتی کا اہتمام کر کے کسی صاحب اجازت سے اس کی اجازت لے کے بیٹھتا ہے تو پھر اس کو روحانیت کا انتقال ہوتا ہے. اچھا، ماشاءاللہ. یعنی کہ روحانیت کا منتقل ہونا. پھر جو اس کی جو روحانی مخلوق ہے، جن میں نیک جنات بھی آتے ہیں، نیک موکلات بھی آتے ہیں، یہ ساری چیزیں پھر ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں اس کی. اچھا، یہ بسم اللہ 786 دفعہ اگر آپ 40 دن پڑھیں جی تو آپ میں یہ روحانی طاقت آ جائے گی کہ آپ موکلات بھی دیکھ سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں، یہ غلط بات ہے. میں ہمیشہ وہ چیز بتاتا ہوں جو ریالٹی پہ بیس ہو. بالکل ایسا ہونا. ہم اپنے ویورز کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ویوز کے لیے یا اپنی مشہوری کے لیے بتا دوں یہ 786 مرتبہ پڑھے یہ ہو جائے گا، وہ ایسا نہیں ہے. ہماری سادہ لگ جاتی ہے. وہ آپ نے شف نہیں دیکھا. اب اس میں پھونک مار کے ٹھیک کر رہا ہے آج کے دور میں. کسی کے اوپر وہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. بس ٹھیک ہے، میں کمنٹ نہیں کر رہا، میں تو ویسے میں نے دیکھا ہے. ہاں جی، وہ اکثر نا بڑی لمبی پھونک مارتے ہیں. ایسے ہی ہے. حالانکہ کلام پاک پڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ پھونک مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ کسی چیز کی عامل اللہ نے مہربانی فرمائی ہے وہ کلام پاک پڑھے، کلام پاک پڑھ کے ویسے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر دیں. بالکل ایسے دامی دام میں. دیکھیں، اب وہ 786 والا یہ نہیں، صاحب ورد. اس میں میں نے جو اپنے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، بہت سارے لوگ الحمدللہ آج یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گناہ گار کو سعادت بخشی ہے کہ الحمدللہ آج اس وقت ہزاروں لوگ فرام آل اوور دی ورلڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، اس کے عامل بن رہے ہیں اور اپنے فیوز و برکات کا اظہار کرتے ہیں فون کر کے کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج اللہ نے یہ مہربانی فرما دی. اتنی دیر سے میں بے روزگار تھا، اللہ تعالیٰ نے روزگار کے دروازے کھول دیے. اچھا، اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے یا کوئی کاروبار آپ کر رہے ہیں اور وہ چل نہیں رہا، تو اس کے لیے بھی آپ 786 دفعہ اگر بسم اللہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکات. اچھا، اس معاملے میں اس سے بھی تیز اعمال ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ پوچھیں گے تو میں اس میں ضرور بتائیں گے. لیکن بسم اللہ کے حوالے سے ٹوٹل 4 تعدادیں. سب سے پہلے جو صاحب ورد بننا چاہتا ہے وہ 786 مرتبہ روز پڑھ کے 41 دن پڑھ لے. ٹھیک ہے. اگر رمضان المبارک میں کوئی کرتا ہے تو 28 روزے اس کو کر لے، اس کا کام ہو جاتا ہے، اس صاحب ورد ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کو 300 مرتبہ 313 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں. جو لوگ اس کی زکوٰۃ صغیر ادا کرنا چاہتے ہیں وہ 1900 مرتبہ 41 روز پڑھ لیں، کوئی کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے عامل ہو جاتے ہیں. اگر بڑے گوشت کا پرہیز کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر اس کی زکوٰۃ کبیر کوئی ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ 1.25 لاکھ کر لے، 1,25,000 41 دن میں 40 روز میں کر لے، یعنی کہ 3125 مرتبہ روز بنتی ہے، کوئی بڑی تعداد نہیں ہے. اگر جو زکوٰۃ اکبر کرنا چاہتا ہے، جو یہ شوق رکھتا ہے کہ اس کی موکلات سے ملاقات ہو، وہ 19,000 مرتبہ پڑھے اس کو 41 روز. اچھا، 19,000 مرتبہ ڈیلی اور مکمل پرہیز کے ساتھ. کسی طرح کا کوئی گوشت،
نہیں کھانا، بلکہ ترک حیوانات، کوئی ایسی چیز آپ نے یوز نہیں کرنی استعمال کھانے میں جو کسی جانور، پرندے سے یا کسی بھی جاندار چیز سے نکلی ہو. انڈا، کچا پیاز، کچا لہسن، پکا ہوا کھا سکتے ہیں، ویسے نہیں کھا سکتے. دال کھائیں، سبزی کھائیں، چنے کھائیں، ڈرائی فروٹ. موکلات سے مل کر کیا ہم نے کرنا ہے؟ بہت سارا دیکھا ہوگا آپ نے یہاں پہ عامل ایسے ہیں کہ جو موکلات جن کے پاس اس طرح وظائف کر کے آ جاتے ہیں تو وہ ان سے برا کام بھی لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیں جو لوگ غلط کام لیتے ہیں ان کے پاس اس طرح کے موکلات ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ کون سے موکلات ہوتے ہیں؟ دیکھیں اب ایک بندہ ہے، وہ جس کو مرضی موکل کہی جائے. اب ہم نے آپ کے پاس یا ایک عام بندے کے پاس کوئی ایسا وہ پیرامیٹر ہی نہیں ہے کہ اس کو کیسے ہم کر سکیں، ہم دیکھ سکیں کہ اس کے پاس کیا چیز ہے. وہ دعویٰ ہے ایسے. ہاں دیکھیں اللہ کی جو نیک مخلوق ہے وہ کبھی بھی آپ کی غلط کاموں میں معاونت نہیں کرتی، بلکہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے جب آپ ان سے کوئی غلط کام لیتے ہیں، کیونکہ ان کی لمحہ بہ لمحہ پیچھے رپورٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ مسائل ہے. اگر جس کی اجازت سے آپ پڑھے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسے، ہم نے کسی کو وظیفہ کروایا، کوئی عمل کر لیا اس نے، وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے. فار ایگزامپل میرا یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، کیسے استعمال کرتا ہے میں بتا دیتا ہوں نا آپ کو کہ چہل کاف. فار ایگزامپل میں نے ایک بچے کو چہل کاف کرائی، کراچی سے تھا وہ اسٹوڈنٹ. آن لائن اس نے رابطہ کیا، میں نے کہا جی اجازت ہے آپ کر لیں. اس نے کوئی 2-3 مہینے پہلے وہ اس کا وظیفہ کر لیا. میں نے اسے کہا تھا کہ آپ نے کسی سے پیسے نہیں لینے، علاج کرنا ہے تو کسی کو دام کرنا ہے، چارج نہیں کرنا کسی کو. اگر کریں گے تو ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے علاج معالجے کی. اس نے چارج کرنا شروع کر دیا بتائے بغیر. وہ پیچھے ہمیں کمپلین آ گئی، جس کی اجازت سے اس نے وظیفہ کیا. آپ کو کس نے کمپلین کی؟ یہ روحانی ایک تو ہو جاتی ہیں نا، وہ بستگیاں ہو جاتی ہیں روحانی طور پہ. جو بھی اس نے وظیفہ کیا، جو بھی اس کی مخلوق اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی. دیکھیں کوئی بھی بندہ عمل کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ وسیلے بنانے والے ہیں، وسیلے پیدا کرتے ہیں. تو وہ جو ہوتے ہیں پھر وہ پیچھے رپورٹ کرتے ہیں بھائی یہ آپ کی شرائط تھی. آپ کو رپورٹ کیا؟ جی بالکل ایسا ہے. کس سینس میں کرتے ہیں کہ یہ بندہ غلط کام کر رہے ہیں؟ آپ کے خواب میں آتا ہے یا آپ نہیں، بظاہر آ جاتے ہیں. بظاہر آپ نے دیکھے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. کیسے دکھتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چہرے بدلنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. لیکن جو نیک لوگ ہیں، جو جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی کچھ ہے ان کے پاس، ان کے بزرگوں کا دست شفقت ہے اس کے سر پہ، تو وہ کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی ڈراؤنی شکلوں میں نہیں آتے. نیک حلال جانوروں کے روپ میں آ سکتے ہیں، نیک لوگوں کی بزرگان دین یعنی کہ داڑھی اور بڑا اچھے حلیے میں آ سکتے ہیں، بڑی بڑی بوئیں اور یہ وہ مختلف، یعنی کہ ہر طرح کے مختلف ہیں. جیسے میں نے ایک جگہ پہ بتایا بھی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو موکلات کا واقعہ ہے، تو وہ بھی بڑا اس معاملے میں لوگوں نے پسند کیا اس کو. ان سے جو ملاقات کا احوال تھا میرا، تو یعنی کہ اسی طرح سے وہ جب آ کے آپ کو کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں. اور یہ آپ بیٹھے ہیں، ایک موکل آپ کے سامنے ہے، اس نے آپ کو بتایا کہ یہ ہوا ہے، بیسیکلی یہ ہوا ہے، کیونکہ کلام پاک میں تو بہت طاقت ہے، بالکل اس کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو موکل آپ کے سامنے آیا، اس نے آپ کو بتایا، وہ آپ کے سامنے ہی غائب ہو گیا یا کس طریقے سے مطلب وہ آ کے کمیونیکیٹ کر کے چلا گیا؟ دیکھیے اب یہ مادی جسم تو ہوتے نہیں ہیں کہ جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں یا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. یہ جب بندہ ذکر اذکار کرتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ الحمدللہ اس بندہ نچیز نے 1.25 کروڑ کی نیت سے جب یا اللہ شروع کیا پڑھنا، روزانہ میں اس کو 25,000 مرتبہ پڑھتا تھا، اور پرہیز کے ساتھ، کسی طرح کا کوئی گوشت وغیرہ نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہوتی ہے، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب آپ کے مرشد کریم کا دست شفقت آپ کے پاس ہوتا ہے. سب سے بڑی بات، اس سے بڑی کوئی میں کہتا ہوں اعزاز کی بات نہیں ہے کہ آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنجتن پاک سرکار اور اللہ کریم کا خصوصی مہربانی آپ کے اوپر ہو جائے، اور کیا چاہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ صلاحیت عنایت فرما دیتے ہیں کہ وہ کھلی آنکھوں سے بھی ان مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن پھر عام بندے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کوسچن کرنا، اب اس میں یہ ہے کہ ان کو غائب ہونے کی بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے فوراً آ کے. وہ تو ان کے لیے یہ جو سفر ہے دنیا کا، اگر US میں کوئی ہمارا پیشنٹ بیٹھا بھی، اس کی کال آئے گی، اگر اس میں کوئی چیز ہے وہ فوراً حاضر ہو جائے گی. یعنی کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ یہ ان کے لیے سفر یہ معنی نہیں رکھتا جو ڈسٹنس ہے، یہ صرف سمجھ لیں کہ پلک جھپنے کی بات ہے. اچھا، آپ کو کوئی US سے کال کرے اور آپ کو بتائے اسکرین پہ کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو آپ کیسے جج کر لیتے ہیں؟ آپ کو موکلات آ کے بتاتے ہیں کہ یہ سین ہے اس کے ساتھ؟ سر سب سے پہلے چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. چہرہ دیکھ کے فوراً آئیڈیا ہو جاتا ہے
کہ اگر کوئی سیریس میٹر ہوگا تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا وہ ہے. کیسے, اس کی کیا نشانی؟ اس کی نشانی ہے یہ کہ نیگیٹیوٹی بہت ہوتی ہے. جہاں پہ بھی ایسی گندی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ نیگیٹیوٹی بے انتہا ہوتی ہے. جیسے ہی بندہ اس کو دیکھتا ہے اس کا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات لوگ ایسے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ملنے ملانے والے کہ وہ پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اٹھ جائیں. پھر یہ ہے بالکل انرجیز آپ کی جو ہے نا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ کچھ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات جب اس کا پتہ کرتے ہیں تو وہ کچھ اور طرح کے گناہوں میں, اور یہ وہ سارے لت پت ہوتے ہیں بندے جن کو بتانا بھی مناسب نہیں ہے. یعنی کہ آپ کا دل اکتانا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, ان سے دور جانے کی, دور کے بس جان چھڑوائیں, وائبریشن ایسی ہے کہ آپ دور جاؤ کہ جان چھڑوائیں. پھر اسی طرح سے جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرتا ہے, محبت بھری باتیں اور یہ وہ سارا دل کرتا ہے سارے دن بندہ باتیں کرتا رہے, کیونکہ اس سے آپ کو اچھی وائبز آ رہی ہوتی ہیں. وہ وائبس تو انرجی تو ہے نا, بالکل ایسے ہی باڈی پوری انرجی بھی چل رہی ہے.